آپ جب ممبر پارلیمنٹ الیکٹ ہو گئے برطانیہ میں تو آپ کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا، مطلب آہستہ آہستہ نا یہ چیز ایک ایکسیپٹیبل ہو گئی. تو اس کے متعلق لارڈ نذیر صاحب نے آپ کو ایک انسیڈنٹ تھا وہ کیا؟ جب بھی میں کسی فنکشن میں جاتا تھا نا تو یہ ایک عام کہتے ہیں جتنے بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہوں یا سیاستدان ہوں پاکستانی ہوں وہ ایک ضرور کہتے تھے کہ سرور صاحب از دا پرسن who opened the door. تو لال نذیر احمد کہا انہوں نے اوپن ڈور نہیں کی، انہوں نے کک کر کے انتخاب میں 2010 میں الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے، ایسے ہی آپ نے غالباً 2-3 سال پہلے اناؤنسمنٹ کر 2-2.5 سال. اگر آپ اس لیے ریٹائر ہو رہے ہیں کہ اناس کو سیٹ دینی ہے تو میرے لیے فخر کی بات ہوگی کہ وہ میری سیٹ لڑے. وہ بچہ جو ہے بہت کیپیبل ہے، اس نے کبھی ہماری پارٹی کا لیڈر بننا ہے. وہ بچے جڑے آن دے وہ اس ملک دے واسطے ایسٹ ثابت ہون دے. بالکل. لیکن بدقسمی پاکستان تے ہے کہ وہ بڑے بڑی میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ. بچے جڑے آ وہ ادوں ہی زیادہ گریڈی تے لالچی ہے. آپ کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا، آپ جب ممبر پارلیمنٹ الیکٹ ہو گئے برطانیہ میں تو آپ کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا، مطلب آہستہ آہستہ نا یہ چیز ایک ایکسیپٹیبل ہو گئی. تو یعنی آپ وہ دروازہ آپ نے کھولا پارلیمانی لوگوں کا. تو اس کے متعلق لارڈ نذیر صاحب نے آپ کو ایک انسیڈنٹ تھا وہ کیا؟ جب بھی میں کسی فنکشن میں جاتا تھا نا تو یہ ایک عام کہتے ہیں جتنے بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہوں یا سیاستدان ہوں پاکستانی ہوں وہ ایک ضرور کہتے تھے کہ سرور صاحب از دا پرسن who opened the door for Muslims and for Pakistanis in this country. تو ایک دفعہ کسی نے یہ کہا کہ مسٹر سرور اوپن دا ڈور، اس کے بعد لارڈ احمد کی تقریر تھی. تو لارڈ نذیر احمد کہا انہوں نے اوپن ڈور نہیں کی، انہوں نے کک کر کے انتخاب میں انہوں نے اتنی دبنگ انٹری ماری ہے پارلیمنٹ میں. اچھا، آپ نے کہیں نہ کہیں اس ٹینیور میں یو آلریڈی اناؤنسڈ کہ آپ 2010 میں الیکشن کنٹیسٹ نہیں کریں گے، ایسے ہی آپ نے غالباً 2-3 سال پہلے اناؤنسمنٹ کر دی. 2-2.5 سال پہلے اناؤنسمنٹ کر دی تھی. اس ٹائم تک وہ کون سا پوائنٹ تھا؟ یو فیلٹ کہ ناؤ یور سن از ریڈی ٹو ٹیک اوور؟ دیکھیں یہ تھا، ایک تو پریشر بہت زیادہ تھا، مطلب پھر دوسرا میں نے چارٹی کا کام بھی پاکستان. اچھا، اس ٹائم تک میں لوگوں کو صرف یہ بتا دوں کہ 7-8 سال ہو چکے ہوئے تھے. چودھری سرور فاؤنڈیشن واز فلی فنکشنل. ہاں جی، فنکشنل تھی. 10 سال ہو گئے تھے غالباً. 2000 میں میں نے 2000 ہاں جی 2000 میں یہ 2004 میں میں نے اپنا پہلا اسپتال یہاں کھول دیا. بالکل. تو میں پھر چاہتا تھا کہ اب میں وقت جو ہے اپنا ادھر زیادہ دوں اور بالکل ٹھیک. لیکن کبھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سیٹ میں نے اپنے بیٹے کے لیے خالی کی ہے. کچھ لوگوں کا یہ نہیں سر، وہاں کوئی موروثی سیاست تھوڑی ہے، وہاں تو یو ہیو ٹو بی کیپیبل انف. چاہتا ہوں کہ جب میں نے چیف وپ جو تھے ہمارے ڈپٹی چیف وپ اس کو بتایا کہ میں آپ کو یہ پرائیویٹ بتا رہا ہوں کہ میں ریٹائر ہو جاؤں گا، اس نے مجھے کہا کہ آپ نے تو بتا دیا، میں نے کسی کو نہیں بتایا. ٹھیک ہے، میں بھی ریٹائر ہو رہا ہوں. اوکے. لیکن اگر آپ اس لیے ریٹائر ہو رہے ہیں کہ اناس کو سیٹ دینی ہے تو میرے لیے فخر کی بات ہوگی کہ وہ میری سیٹ لڑے. وہ بچہ جو ہے بہت کیپیبل ہے، اس نے کبھی ہماری پارٹی کا لیڈر بننا ہے. بڑا ویژن ہے. دیکھیں آگے جا کے اب ناؤ ہی از دی لیڈر لیبر پارٹی. میں نے اس کو کہا کہ نہیں، میں اس کے لیے نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، ویسے ہی میں نے مطلب فیل کرتا ہوں کہ میری واپس میں فلانتھرپی والی سائڈ پہ. میں آپ کو ایک بتاؤں بات، میں پاکستان میں یہ بات بلیو کرتے ہیں کہ ایسی سیاست بھی چھڑنی ہے، کم چھڑنا، ذلیل و خوار ہو کے چھڑنا. میں بلیو کردا کہ جدوں تسی ہائی ہوو ادوں تسی چھوڑو. ہاں جی بالکل، وہ ایک مقام پہ پہنچ کے بالکل ٹھیک، تاکہ کوئی یہ نہ کہے نا کہ انڈر اچیومنٹ کی وجہ سے گیو اپ کر کے گئے. یہ کوئی نہ کہے، کوٹا پورا کر کے. ابھی یار ریٹائر بھی تو ہونا چاہیے نا، کدے نہ کدی تو ہونا ہی. ہاں جی بالکل. نویں جنریشن نو آن دیو. بالکل. وہ بچے جڑے آن دے وہ اس ملک دے واسطے ایسٹ ثابت ہون دے. بالکل. لیکن بدقسمی پاکستان تے ہے کہ وہ بڑے بڑی میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ. بچے جڑے آ وہ ادوں ہی زیادہ گریڈی تے لالچی ہے لیڈر. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے.